ٹاپک ہے وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی ہیں، رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام جو کہ اللہ کی اونٹنی والے تھے، ان کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے یا جس جگہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبی بنا کے بھیجا وہ جگہ عراق تھی، اور عراق کے شہر بابل کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی۔ ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جس گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ ایک بت پرست گھرانہ تھا۔ اور یہی نہیں کہ گھرانہ بت پرست تھا، پورا معاشرہ بتوں کا پجاری تھا، پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر ہے وہ بتوں کو بنا کر ان کو فروخت کیا کرتے تھے، ان کو بیچا کرتے تھے، ان کا بزنس کیا کرتے تھے۔ یعنی بت پرستی ان کے اندر اس قدر عام تھی کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو بنا کر بیچا بھی کرتے تھے، اور برابر ان کے مجاور بھی بنے بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر کفر اور شرک کے ماحول کے اندر آنکھیں کھولی۔ وہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، کچھ شعور کو پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دل کے اندر نور ہدایت ڈال دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام بتوں کی پوجا سے اللہ رب العالمین پاک اور صاف رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بچپن سے لے کر جوانی تک بتوں کی پوجا نہیں کی، بتوں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے، بلکہ جو ہی اللہ نے انہیں سمجھ بود عطا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت سے بھی نوازا، اور ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو شیاطین کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا فرمائی، اس کے احوال سے ہم بالکل باعلم تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ان کی سوجھ بوجھ کا اور اللہ نے جو ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بطور نبی، بطور رسول دعوت اللہ، دعوت توحید لے کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی نہیں ہیں جو توحید کی دعوت لے کے کھڑے ہو رہے ہیں، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت
صالح علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے دعوت توحید دے کر بھیجا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اور رب نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا، ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے، یعنی شرک سے بچا جائے، کفر سے بچا جائے، شیطان کی بندگی سے، شیطان کی اتباع سے، شیطان کی پرستی سے رکا جائے۔ ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے بطور نبی اور بطور رسول مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی گرد و پیش میں ماحول بڑا ہی خطرناک تھا، بت پرست ماحول تھا، اور وہ معبودان باطلہ سے محبت بھی اس قدر کیا کرتے تھے، لیکن ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا۔ رب سورہ انبیاء آیت نمبر 52 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اے میرے باپ، اے میری قوم، یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ بت کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ سب کیا ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ جب توحید کی دعوت ان تک پہنچی، اللہ رب العالمین کی عبادت کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا، تو انہوں نے دلیل دی اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کی۔ اور کیا دلیل دی انہوں نے کہا قالو، سارے کے سارے لوگوں نے جواب دیا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لہٰذا ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی باطل معبود کی پرستش کرنے والے، باطل معبودوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے جو دلیل دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، سب سے پہلی دلیل کیا ہے ان کی؟ کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لہٰذا ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ آج گرد و پیش میں اگر نظر ڈالیں گے تو یہی ماحول ہے۔ کسی سے اگر کہا جاتا ہے بھائی تم درگاہ پرستی کیوں کرتے ہو، تم قبروں پہ جانور کیوں ذبح کرتے ہو، تم قبروں پہ چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہو، تم ان کے سامنے نظر نیاز کیوں کرتے ہو، ان کے لیے ان کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو، جو مر گئے ہیں مٹی میں چلے گئے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہو، وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا، لہٰذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس پر پایا ہم بھی وہی عمل کریں؟ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ یہ کوئی دلیل ہے کہ ہم نے باپ داداؤں کو اسی پر پایا؟ یہ کوئی معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ معبود ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ وہ تمہارا مربی ہو، تمہارا پالنہار ہو، تمہارا خالق ہو، تمہارا مالک ہو، تمہارا رازق ہو، تمہارا مدبر ہو، اسے معبود کہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے معبود ہونے کی۔ یہ کون سی دلیل ہے کہ ہم نے باپ داداؤں کو اس پر پایا؟ اگر بت پوجنے والے دلیل دے رہے ہیں اپنے باپ داداؤں کو ہم نے اس پر پایا، تو قبر کو پوجنے والے بھی یہی دلیل دے رہے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کو ہم نے اسی پر پایا، جبکہ دلیل یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس بابا نے ہمیں پیدا کیا، اس پیر صاحب نے ہمیں کھلایا، اس پیر صاحب نے پوری دنیا کو بنایا، ساتوں آسمان، زمین، تمام مخلوقات ان پیر صاحب نے پیدا کی ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دلیل تو یہ ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس کے مقابلے میں ہم بتاتے کہ کس نے، پیر نے پیدا کیا ہے، پیر خالق ہے یا رب خالق ہے؟ تو یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا۔ اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعوت کا تذکرہ کیا گیا، جو دعوت انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی اور اپنے باپ سے شروع کی۔ جی،
سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بس اس کتاب میں تم ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، وہ بڑے سچے نبی تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی بہترین انداز میں تذکرہ کیا اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس قرآن میں تم ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے خاص اپنے باپ کو دی تو اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابا جان تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے مہربان باپ آپ دیکھیں میرے پاس وہ علم ہے، وہ ہدایت ہے، وہ نور آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے، فاتبعنی، اے میرے ابا جان میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت توحید دی، توحید کی دعوت دی اور کہا ان کی عبادت کرتے ہو، ان معبودان باطلہ کی، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے نہ تمہارا کچھ بھی فائدہ اٹھا سکے، نہ تمہارا کچھ بھی فائدہ کر سکے، کیسے تم ان کی عبادت کر رہے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیلیں تھیں جو انہوں نے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے اپنے باپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم بھی یہی دلیل دیتے ہیں، یہی دلیل رکھتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو مردہ پرست ہیں، جو قبر پرست ہیں، جو قبروں کے مجاور بنے بیٹھے ہیں کہ کن سے تم مانگ رہے ہو، کن کی تم عبادت کر رہے ہو، کن کے سامنے سر جھکا رہے ہو جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے نہ تمہارے ذرے کا بھی اختیار رکھ سکے۔ جو انسان مر جاتا ہے، جو انسان قبر میں چلا جاتا ہے، کیا وہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اپنی آنکھیں مرنے کے بعد خود بھی بند نہیں کر سکتا، وہ تو اپنا کفن خود نہیں پہن سکتا، وہ تو اپنی قبر میں خود نہیں جا سکتا۔ آنکھ کوئی بند کر رہا ہے مرنے کے بعد، کفن کوئی پہنا رہا ہے، غسل کوئی دے رہا ہے، کندھوں پر کوئی لے جا رہا ہے، قبر کے اندر کوئی اور ڈال رہا ہے۔ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو جب وہ مر گئے، انتقال کر گئے اور مٹی کے نیچے دفنا دی گئے، پھر وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے نفع نقصان کے مالک بھی ہو گئے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اپنے باپ کو، دعوت فکر دی کہ کس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ دیکھے نہ سنے نہ کچھ بھی تمہارا فائدہ کر سکے۔ اور آگے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یاد رکھنا مسلمانوں، جو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی ہے، ایک تو انبیاء اکرام کی اتباع، پیروی، اور دوسرا صراط مستقیم۔ یعنی جب ہم انبیاء اکرام کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے تو ہمیں صراط مستقیم ملے گا، وہاں پر سیدھا راستہ ملے گا۔ اور اگر ہم انبیاء اکرام کی اتباع اور پیروی نہ کر من گھڑت اولیاء کی، من گھڑت سرپرستوں کی، اماموں کی اتباع اور پیروی میں لگ جائیں گے، پھر ہمیں صراط مستقیم ہرگز نہیں مل سکتا۔ رب نے سورہ اعراف آیت نمبر 13 کے اندر یہی فرمایا،
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتباع کرو اس کی، پیروی کرو اس کی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربک، جو کچھ تمہارے رب نے نازل کیا ہے اس کی اتباع پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور من گھڑت سرپرستوں کی، اولیاؤں کی اتباع اور پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اتباع کے اوپر ابھارا باپ کو، اے میرے باپ میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، جب اتباع کرو گے، پیروی کرو گے میری، تو میں تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں گا، سیدھے کی راہ کی طرف لے چلوں گا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، ابن مسعود راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اس کے بعد دائیں سائیڈ 2 لکیریں کھینچی اور بائیں سائیڈ 2 لکیریں کھینچی، اس کے بعد سیدھی لکیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما، قرآن کی آیت تلاوت کی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیل، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جو سیدھی لائن ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، اس کی اتباع کرو، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، اور یہ جو ٹیڑھے راستے جا رہے ہیں، یہ اور راستے جو جا رہے ہیں، یہ اور سمت جو جا رہی ہیں، ان سمت میں نہ جاؤ، ان راستوں میں نہ جاؤ، ان کی پیروی نہ کرو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیل، اگر تم ان کی پیروی میں لگ جاؤ گے، میرا امام، میرا فقیہ، میرا بابا، میرا پیر، میرا ولی، ان کی اتباع میں لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم چھوڑ دو گے، قرآن اور حدیث والا راستہ چھوڑ دو گے، نبی کی اتباع چھوڑ دو گے، تو رب فرماتا ہے فتفرق بکم عن سبیل، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے تو بنیادی دعوت اپنے باپ کو سب سے پہلے دی، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، میں صراط مستقیم کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے مہربان رب، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان تو رحمان کا کھلا نافرمان ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جتنی لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، حقیقت میں یہ شیطان کی عبادت ہے مسلمانوں۔ اللہ کے نبی کے علاوہ جن لوگوں کی اتباع کی جاتی ہے، حقیقت وہ شیطان کی اتباع ہے مسلمانوں۔ اتباع ہمیں کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہیں رحمان کا عذاب آپ کے اوپر نہ پڑے اور آپ شیطان کے ولی، شیطان کے دوست بن جاؤں۔ ایک داعیان اسلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر بہت بڑا اسوہ ہے کہ داعیان اسلام کی دعوت دینے والے جو دائی ہیں وہ کس طرح سے دعوت دیں، کس طریقے سے دعوت دیں۔ بہترین طرز عمل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا پیش کیا، بہترین سیرت، بہترین زندگی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پیش کی، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ ہم بھی جب دعوت و تبلیغ کی فیلڈ میں آئے، ہم بھی اگر دعوت اللہ لوگوں کو پیش کریں تو رب کی پکڑ سے، رب کی عذاب سے ضرور ڈرائیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ڈرایا کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے تو خوف ہے میرا ابا جان کہیں رحمان کا عذاب آپ پر نہ پڑے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست اور شیطان کے ساتھی بن جائیں۔
اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے اوپر دعوت کو مکمل کر دیا، دعوت پیش کر دی، تو باپ نے بڑا ہی سختی کے ساتھ اس دعوت کا رد عمل دیا۔ اس دعوت کے جواب میں جو باپ نے کہا وہ بھی اللہ نے کوٹ کر دیا سورہ مریم کے اندر۔ قال، باپ کہنے لگا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روغردانی کرتا ہے؟ میں تجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، جا مجھ سے ایک مدت تک دور رہے، نکل جا میرے پاس سے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اتنی محبت بھری دعوت پر، اتنی مدلل دعوت پر باپ کا جو رد عمل رہا وہ بڑا ہی سخت رہا، بڑا ہی دل توڑ دینے والا رہا، بڑا ہی جگر پاش باپ کا رویہ رہا۔ کیونکہ باپ ہوتا ہے، انسان اپنے کلیجے سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے، اگر وہ اپنے باپ کو دعوت توحید دے، دعوت اللہ کی دعوت دے، اور باپ اس دعوت کے اس قدر مخالفت کرے کہ ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دے، تو سوچو ہمارے دل پر کیا گزرے گی، ہمارا جسم، ہماری روح کہاں تک اس بات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اور باپ یہ کہہ دے کہ جا نکل جا میرے گھر سے، دور رہے مجھ سے، تو معاملہ اور بڑا آزمائش کا آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، باپ کے رد عمل کے اوپر کچھ نہیں بولا، کوئی جواب نہیں دیا۔ قال السلام علیک، صرف ایک جملہ کہا کہ تم پر اے ابا سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، بے شک وہ حد درجے مہربان ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام باپ کو سلام علیک کہہ کر نکل گئے اور کہا میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، لیکن رب نے باپ کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور بردبار تھے، یعنی نرم دلی کی وجہ سے وہ باپ کی محبت میں بہہ گئے اور ان کے لیے استغفر اللہ، یعنی ان کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کا وعدہ کر گئے، جبکہ ایک مشرک کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ نے قرآن میں بھی منع کر دیا ہے، محمد رسول اللہ اپنے فرمان میں بھی منع کر دیا ہے کہ کسی مشرک کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی دعائیں مغفرت کی جائے، اس کے لیے استغفار کی جائے، ہاں ہدایت کی دعا اس سے کی جائے گی۔ دیکھیے اب رشتہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، خونی رشتہ ہے، لیکن ایمان پر نہیں ہے، توحید پر نہیں ہے، تو خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، چہ جائے کہ آج کے مشرک یہ کہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، فلاں غوث کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، فلاں دستگیر ہمیں بخشوا لیں گے۔ اگر شرک کر کے چلے گئے نا اس دنیا سے تو یاد رکھنا اللہ نے تمہاری مغفرت کی دعا بھی حرام کر دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سلام علیک کہا اور وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد قوم کی طرف پلٹے اور قوم کو دعوت توحید دی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف، اللہ معبود برحق کی طرف انہیں بلایا، بتوں کی پوجا پاٹ سے انہیں روکا، لیکن قوم نہیں مانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 57 ہے، رب فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی جو لوگوں کے درمیان آہستہ آہستہ پہنچ گئی کہ ابراہیم کہتا ہے کہ اگر تم اپنی پیٹھ پھیر کر کبھی جاؤ گے تو تمہارے معبودوں کے ساتھ میں ایک چال چلوں گا۔ اسی طرح ہوا، قوم نے ایک دن عید کا مقرر کر رکھا تھا، ان کا عید کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آج عید کا دن ہے، انہوں نے ذہن کے اندر پروگرام بنایا، پلاننگ بنائی کہ آج کا دن ہے ان کو قائل کرنے کا، ان کو توحید کی دعوت دینے کا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم چلو ہمارے ساتھ تم بھی عید مناؤ، تم بھی ہمارے میلوں کے اندر چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں تو بیمار ہوں، مجھے کیسے لے جا سکتے ہو، میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ۔ سارے قوم کے لوگ اپنے میلے ٹھیلوں کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، اس پر وہ سب ان سے منہ موڑ کر چل دیے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ، اب ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانوں میں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں سب کے سامنے پکوان پڑے ہوئے ہیں، چڑھاوے چڑھا رکھے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، کچھ تو بولو، بات تک نہیں کرتے، بات تو کرو۔ اگر تم معبود ہو، تم اس دنیا کے اندر جو ہے اسراف کرتے ہو، تم روزیاں دیتے ہو، تو کم سے کم تمہارے سامنے جو کھانے رکھے ہیں، جو پکوان رکھے ہیں، جو چڑھاوے تمہیں چڑھائے جا رہے ہیں، جو بکرے تمہیں لگائے جا رہے ہیں، جو مرغے تمہیں لگائے جا رہے ہیں، جو ناریل تمہیں چڑھائے جا رہے ہیں، ایک قطرہ ذرا اس کا پی کر تو دکھاؤ، یہ کھانا کھا کر تو دکھاؤ۔ نہیں کھا سکتے نا، تو ایک قبر والوں تم بات تو کرو، کم سے کم ہم سے گفتگو کرو۔ کہتے ہیں قبر والے زندہ ہیں، بھائی سیدھی سی دلیل ہے، ساری دلیل چھوڑیں، سب سے پہلے جا کر قبر پہ بات کر لیں ان سے، اگر زندہ ہے تو آواز آ جائے آپ کو تو یقیناً زندہ ہے، اور آئے گی آواز، قیامت تک نہیں آ سکتی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ تو تمہاری دعا سے بھی غافل ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، بت خانے میں گئے اور جانے کے بعد کہا لو یہ کھاؤ، اگر تمہارے میں طاقت ہے، تم اختیار رکھتے ہو، تم معبود ہو، تمہاری اس وجہ سے دنیا چل رہی ہے، تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ چلو کھاؤ مت، بات تو کرو، جواب تو دو۔ نہ بات کا جواب آیا، نہ کچھ کھایا۔ فرغ علیہم ضربا بالیمین، پھر کلہاڑا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے ان کے اوپر پل پڑے، انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلُوهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے بتوں کو توڑ دیا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد سب سے بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر کلہاڑی کو رکھ دیا، اس کے اوپر کلہاڑی کو رکھ دیا اور اس بت خانے سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد جب قوم کے لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے، اپنے بت خانے میں داخل ہوئے تاکہ بطور تبرک ان مٹھائیوں کو، ان پکوان کو تقسیم کر سکیں، تو دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ایک بت سالم کھڑا ہوا ہے اور اس کے کندھے کے اوپر کلاڑی ہے۔ قالو، کہنے لگے سارے کے سارے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے کہ ہمارے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر ڈالے۔ قالو، کہنے لگے سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک شخص کو، ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہے جس کے نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا تم اگر پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، تو یہاں پر وہی تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہاں ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے اور کہتا ہے تمہارے معبودوں کے ساتھ تعلق سے ایک چال چلوں گا، یقال له ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب سارا مجمع کے اندر چیخ و پکار مچ گئی،
قالوا سارے لوگ کہنے لگے فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، لاؤ اس کو، بلاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کر لے کر آؤ تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں کہ کون ہے ہمارے معبودوں کا اس طرح سے برا حال کرنے والا۔ قالوا اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، بلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بطور مجرم قوم سامنے کھڑا کر دیتی ہے، بت خانے کے اندر سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سارے لوگ کہتے ہیں ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی دردشا کی ہے، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کی وجہ سے یہ ساری پلاننگ کی تھی، یہ ساری جد و جہد کی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا دعوت الی اللہ پیش کرنے کا، توحید سمجھانے کا۔ قال بل فعلوه کبیرہم ھذا، کہا یہ جو بڑا بت کھڑا ہے کلاڑا اسی کے کندھے پر، اس سے پوچھو کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے، یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیے سارے معبودوں کے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اور یہ نہیں بتا سکتا، یہ نہیں بول سکتا، جو ٹوٹے پڑے ہیں، جن کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان سے پوچھ لو تمہیں کس نے مارا، تمہارے ٹکڑے کس نے کیے۔ اب سارے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا۔ توحید جو ہوتی ہے نا وہ سر چڑھ کر بولتی ہے مسلمانوں، توحید جو ہوتی ہے نا وہ فطرت ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ نے توحید پر پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے اسلام پر پیدا کیا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کسی کو اس کے گھر والے یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کے گھر والے نصارہ ہوتے ہیں تو نصارہ بنا دیتے ہیں، کسی کے گھر والے آتش پرست ہوتے ہیں تو اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ لیکن رب نے ہمیں فطرت اسلام پر، توحید پر پیدا کیا ہے۔ جب توحید ان کے سامنے پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے، سارے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا، کیونکہ ان کی بھی فطرت یہی تھی، لیکن شیطان نے انہیں جو ہے بتوں کی پرستش کے اندر لگا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اپنی نفسوں میں پلٹنے لگے، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہونے لگے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا، اور کہنے لگے دل ہی دل میں إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم تو تم ہی ہو جو ایسے معبودوں کو پوج رہے ہیں کہ جو صحیح سالم ہیں وہ نہیں بتا سکتا کس نے توڑ پھوڑ کی دوسرے معبودوں کے ساتھ، اور جو توڑ پھوڑ جن معبودوں کی کر دی ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ کس نے انہیں توڑا پھوڑا۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حقیقت میں ہم ظالم ہیں، اپنے دل میں انہوں نے سوچا۔ اور ہر انسان کو چاہے وہ کتنا بھی بڑا درگاہوں کا عاشق کیوں نہ ہو، رب ضرور اس کو دعوت فکر دیتا ہے، رب ضرور اس کو توحید کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہ حقیقت میں معبود یہ نہیں ہے، معبود تو اللہ رب العالمین ہے، داتا یہ نہیں ہے، دستگیر یہ نہیں ہے، اولاد دینے والے یہ نہیں ہے، دور اور نزدیک کی پکار سننے والے یہ نہیں ہے، شفا دینے والے یہ نہیں ہے۔ شفا دینے والا ایک اللہ ہے۔ جب اب ان کو دعوت دیتے ہیں نا قرآن و سنت کی، رب ضرور ان کے دل میں بھی ڈالتا ہے کہ واقعی بات تو یہ ہے، لیکن کیا کرتے ہیں اکثر لوگ جو اس قوم نے کیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے، ہدایت کو جو آ رہی تھی ٹھکرا دیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے ابراہیم یہ تو تجھے بھی پتا ہے یہ بولنے چالے والے نہیں ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ یہ بات نہیں کر سکتے، ایسا معاملہ ہے، تم خود ایکسیپٹ کر رہے ہو، اپنی زبان سے بول رہے ہو۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ افسوس ہے تم پر، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، نہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟
یعنی جو جدوجہد ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو توحید کا پلیٹ فارم ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں قائل کیا کہ تم پر افسوس ہے، مرنے والا ٹوٹنے والا نہیں بتا رہا کس نے توڑا ہے، جو ثابت شدہ ہے وہ نہیں بتا رہا کس نے توڑا ہے، پھر تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو خود کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو خود کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ جی شرک جو ہے نا یہ عقل کے خلاف چیز ہے، اور توحید عین عقل کے مطابق ہے۔ شرک عقل کے خلاف کیوں ہے؟ شرک عقل کے خلاف یوں ہے کہ ایک اس دنیا کا خالق مالک ایک ہو سکتا ہے، انیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ایک ہوگا تبھی نظام چل پائے گا، اور انیک معبود ہوں گے تو کبھی کسی کا تصرف ہوگا، کبھی کسی کا تصرف ہوگا، پتہ چلے گا معبودان باطلہ یہ پیر آپس میں جھگڑ پڑے، اور آج جھگڑا یہی ہو رہا ہے نا، آج پیروں کا جھگڑا چل رہا ہے، وہ کہتا ہے میری درگاہ زیادہ فضیلت والی ہے، میرا پیر زیادہ بڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے احمد رضا خان زیادہ بڑے ہیں، فاضل بریلوی یہ زیادہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ادھر سے اجمیر والے اور ادھر سے بریلوی والے دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا پیر بڑا، وہ کہتا ہے میرا پیر بڑا، اور ہم کہتے ہیں وہ پیر جن کو تم مان رہے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں، میرا رب بڑا، ما قدر اللہ کا قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، تو وہ رب ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر تم معبودان باطلہ کی طرف اللہ رب العالمین کی صفاتوں کی تشبیہ دو گے تو پھر یہ معبود آپس میں لڑ پڑیں گے، ان کے ماننے والے بھی لڑ پڑیں گے، اور ایک اللہ کی جو عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی جو پرستش کرنے والے ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک رب سے مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے میرا رب بڑا، میرا رب، وہ تو رب ہے ہی ایک، وہ ہے ہی بڑا، چاہے تیرا ہو چاہے میرا ہو، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مربی ہے، وہ پالنہار ہے۔ تو یوں ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ عقل سے تو کام لو، عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی، اتنے سارے معبود ہو سکتے ہیں۔ افتعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر اسی کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو، اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے جسے تم کریٹ کر رہے ہو، جسے تم بنا رہے ہو، جس کو تم نے شکل و صورت دی، جسے تمہیں مجسمہ بنایا، وہ پھر تمہارا ہی معبود ہو گیا، بلکہ تم اس کے معبود ہونا چاہیے تھے؟ تو کہا فتعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت توحید دے دی، قوم کو سمجھا دیا، بتا دیا، قوم نہیں مانی، ہٹ درمی اختیار کی، اتنی بہترین دعوت کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا قالوا حرقوہ، جلا دو ابراہیم کو، وانصر آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرنے اب یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی ابھی تک تو معبود مان رہے تھے، اب خود ان کے معبود یہ ہو گئے ہیں کہ معبودوں کی مدد کریں، اور کہہ رہے ہیں ابراہیم کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا جائے گا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی، جلا دینے کی سازش ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ دعوت اللہ کے اندر خاص طور سے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا